بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو شدید تکلیف ہوئی۔ حابیل ایک نیک اور صالح انسان تھے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ وہ انہیں ایک نیک بیٹا عطا فرمائے جو سچے دین کو پھیلانے میں ان کی مدد کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی اور انہیں ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ جب حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ ان کا نام شیث رکھا گیا۔ شیث کا مطلب ہے تحفہ۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ شیث نام کے معنی ہے اللہ کی طرف سے تحفہ۔ ان کا نام شیث اس لیے رکھا گیا کیونکہ انہیں قابیل کے قتل کے بعد نوازا گیا تھا۔ شیث علیہ السلام بعد میں نبی اور حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین بنے۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیث علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے۔ شیث علیہ السلام تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور آدم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ وہ ان انبیاء میں سے ہیں جو ختنہ کر کے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے لیکن نام سے نہیں، تاہم ان کا ذکر حدیث میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 100 تومار اور 4 کتابیں نازل کی اور ان میں سے 50 تومار حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ تومار کا مطلب ہے تحریروں یا بیانات کا بڑا مجموعہ۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے لیکن انہیں کوئی کتاب یا قانون نہیں دیا گیا۔ شیث علیہ السلام وہ پہلے رسول تھے جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو نصیحت کی اور ایک اچھا انسان بننے اور سچے مذہب کی پیروی کرنے کے لیے سب کچھ سکھایا۔ آپ نے انہیں اللہ کی عبادت کے لیے دن کے مختلف اوقات کو سمجھنا اور استعمال کرنا سکھایا، اور آپ نے انہیں سمجھایا کہ وہ جس سے شادی کریں اس سے ہوشیار رہیں، اور انہیں کہا کہ ایک نیک بیوی تلاش کرے تاکہ آپ کی اولاد صالح ہو۔ آدم علیہ السلام 930 سال کی عمر میں اپنے پیارے بیٹے شیث علیہ السلام اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ آپ نے شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دوسروں کو ان کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔ آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام سے کہا کہ قابیل اور ان کے پیروکاروں سے دور رہیں کیونکہ وہ کافر تھے اور بت پرستی میں ملوث تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی۔ قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد اپنی اولاد کا ساتھ چھوڑ کر اپنے خاندان سے دور وادیوں میں چلا گیا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ اہل قابیل کے مرد بالکل خوبصورت نہیں تھے لیکن عورتیں بہت پرکشش تھیں، جبکہ اہل شیث علیہ السلام کے مرد خوبصورت تھے لیکن عورتیں خوبصورت نہیں تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے قابیل کے لوگوں کے ساتھ ایک جوان اور خوبصورت آدمی کی شکل میں شامل ہوا کیونکہ وہ انہیں گناہ میں ملوث کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ملازمت مانگی اور لوہار کا کام شروع کر دیا۔ ابلیس نے پھر انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے بانسری جیسی چیز بنائی جس سے ایک انوکھی آواز پیدا ہوئی۔ سب حیران ہو کر باہر نکل آئے کیونکہ ایسی آواز انہوں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ ابلیس کے پاس ایک ڈھول بھی تھا جسے وہ پیٹتا تھا۔ لوگ ان آوازوں سے لطف اندوز ہونے لگے کیونکہ یہ ان کے لیے خوشگوار تھی۔ قابیل کے لوگ مکمل طور پر شیطان کے قابو میں تھے اور زنا اور موسیقی میں مشغول تھے۔ وہ تقریبات کرتے تھے اور رات گئے تک جاگتے تھے اور موسیقی پر رقص کرتے تھے۔ یہ موسیقی اور آلات موسیقی کا آغاز تھا جس کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قوانین کو بھول گئے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کو جاری رکھا اور اپنی قوم کو اسلام میں حقوق اور برائیوں کے بارے میں یاد دلایا، تاہم ان کے بہت سے لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ انہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ گلے ملنے اور تقریبات میں شامل ہونے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی۔ ان میں سے چند لوگ چھپ چھپ کر ان عورتوں اور تقریبات پر نظر رکھتے تھے اور ابلیس انہیں اپنے جال میں پھنسا رہا تھا۔ قابیل کی عورتیں خوبصورت تھیں اور ایسے حسین مردوں کو دیکھ کر خوش ہوئیں اور اپنی خوبصورتی دکھا کر انہیں اپنی طرف مائل کرنے لگی، اور آہستہ آہستہ یہ سلسلہ زنا میں تبدیل ہو گیا، اور تاریخ انسانی میں یہ پہلی بار ہوا کہ موسیقی اور زنا لوگوں نے اجتماعی طور پر کی۔ شیث علیہ السلام کے چند پیروکار خوبصورت نوجوان عورتوں کے ساتھ موسیقی اور محفلوں سے لطف اندوز ہونے لگے اور حقیقی راستہ بھول گئے۔ وہ واپس آئے اور دوسرے آدمیوں کو سب کچھ بتایا، چنانچہ وہ بڑے گروہوں میں گناہ میں شامل ہوئے اور ان کی وجہ سے انسان گمراہ ہو گئے اور بڑے گناہ کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے،
اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان نے اپنی تدبیریں جاری رکھی اور لوگوں کو برے کام کرنے کا طریقہ سکھایا اور گناہگار لوگوں میں اضافہ کرتا رہا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے ان کو صحیح راستہ دکھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ جاہل تھے۔ آخرکار حضرت شیس علیہ السلام 912 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو بنی نوح انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔